کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور آپ کے لیے کنٹینیو کر رہا ہوں میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 27۔ چیپٹر 27 پارٹ 2، برزخی زندگی کی ابتدا۔ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت برپا ہونے یعنی روز حساب سے پہلے تک کا طویل عرصہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس دور کی ابتدا یا انتہا یا اس کے وسط کا حال احوال بتانے آج تک خود کوئی واپس نہیں آیا۔ البتہ اس موضوع پر قرآن و احادیث سے ہمیں جو معلومات ملتی ہیں وہی ہمیں نصیحت و عبرت کے لیے کافی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں اور نافرمانوں کو برزخ کی دنیا میں داخل کرنے کے انداز اور طریقے جدا جدا رکھے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان و تقوی کو مرنے سے پہلے مزید نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے تو موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح کام لیتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اسے نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ابن حبان۔ جان نکالنے کا مرحلہ۔ سچے مومن کے لیے نزا کی تکلیف گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے اور موت کلمہ پر نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت دیا جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو اور نہ ہی غم، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے۔ مرنے کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت کی خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ النحل آیت نمبر 32۔ حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کے نیک اعمال اور صالح ہونے کی صورت میں کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو خوبی والی ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ ابن ماجہ۔ احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا، چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ ایمان والوں کی روح کا آسمانوں پر استقبال۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 44۔ حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف جانے کے لیے اس حالت میں اس جسم سے نکل آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں۔
اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے اسے لیے ہوئے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اس طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی دنیا میں کس حال میں تھا؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ پھر وہ روح پوچھتی ہے کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے۔ اس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ حاکم نسائی۔ منکر و نکیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں میت سے سوالات کرنے والے فرشتوں کی بابت فرمایا کہ ان کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی، بحوالہ ترمذی۔ سوالات کے وقت میت کی عقل کا لوٹانا۔ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر میں دونوں فرشتوں یعنی منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ بیہقی۔ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ کلمہ توحید، اس پر زبانی و عملی گواہی اور اس پر ثبات کا حصول ہر مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ دنیا سے کامیابی سے کوچ کر جانے کے بعد قبر میں فرشتوں کے سوالات کے موقع پر بھی کامیابی نصیب ہو۔ ایمان والوں سے قبر میں فرشتوں کے سوالات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت دفن کرنے سے فارغ ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد۔ آئیے ہم اس قول ثابت پکی بات کو یاد کر لیں، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ بخاری۔ درست جوابات کی کامیابی پر دنیا و آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کی سچی گواہی دینے والے کامیاب انسان کی پرمسرت کیفیت کی مثال قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے، جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27۔
اسی طرح کسی بھی بندہ مومن کے ساتھ قبر میں جب اچھا معاملہ پیش آتا ہے تو اسے اپنی کامیابی کے آثار نظر آتے ہیں، تو وہ اس خوشخبری کی اطلاع جلد از جلد اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہے۔ حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نقیر ہے۔ دونوں اسے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ سنن ترمذی۔ استقبال قبر۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ تو ہی عزیز تھا۔ آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ اہل ایمان کی روحوں کا قیام۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے کہا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور ان کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے، ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتے رہے ہو، اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو اور بتاؤ، وہ شخص جو پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے، اسی عقیدے پر تم زندہ رہے تھے، اسی پر مرے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھو گے۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے، جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ یا 53 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا یعنی سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ تو اسی طرح
قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا آخرت میں زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ طبرانی، ابن حبان، حاکم۔ مومنین کے لیے جہنم سے دوری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی پہلے سے ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہ کر سکے گا اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 101، 102، 103۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا کا انعام۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ الفجر آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 مواقع پر کہی جائے گی: موت کے وقت، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اور تیسری بار جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا۔ غرض ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جس کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یعنی دفتر علیین میں جمع ہیں۔ ان کے ساتھ قبر میں بھی بہترین میزبانی کی جانے کی بشارت ہے، اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مقدس کی صداقت پر بھی ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ابی داؤد۔ یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کی دیوار گری تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہوتا۔ یہاں تک کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے کہا واللہ یہ قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بخاری۔ بہرحال قبر کی آسائشیں اور آرام کوئی انہونی بات نہیں، اگرچہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی قبریں اتفاقیہ یا باوجہ کسی خاص مجبوری کے کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پائے گئے، گویا کہ آج ہی دفن کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات و حالات میں چشم دید گواہوں کے بیانات کے مطابق شہدائے کرام کے جسم کئی سالوں بلکہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اتنے محفوظ اور تازہ دیکھے گئے کہ ان پر زندوں کا گمان ہوتا تھا۔ سچا واقعہ کہا جاتا ہے کہ سن 1935 میں عراق کے حکمران شاہ فیصل اول اور عراق ہی کے مفتی اعظم دونوں کو یکے بعد دیگرے خواب آئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان دونوں کو اپنی قبروں میں
دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع اور ان کے اجسام کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ دونوں اصحاب سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان تھے۔ کئی دفعہ متواتر یہی خواب آنے کے بعد علماء اور دیگر حکام نے باہم مشورے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جسموں کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حج کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ کام اس موقع پر آنے والے زائرین کی موجودگی میں عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کے مطابق جب یہ قبریں کھولی گئیں تو لاکھوں مسلمانوں کو یہ تاریخی اور روحانی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع ملا۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جسم محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش یعنی داڑھی کے بال تک محفوظ تھے اور آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی۔ بحوالہ جریدہ تکبیر 7 نومبر 1991۔ مذکورہ واقعہ بھی کلام اللہ میں شہداء سے متعلق وعدہ اور اس کی صداقت کا حقیقی ثبوت ہے۔ ایک عام بندہ مومن جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ چند خوبصورت احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے، خواہ وہ جہاد کرے یا اس کا موقع نہ پا سکے اور اسی ملک میں بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کمان یعنی ہاتھ برابر جگہ ان سب یعنی دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن میں سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ بخاری۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا 2 شخص آئے اور مجھ کو ایک درخت پر چڑھا لے گئے، پھر ایک عمدہ گھر میں لے گئے جس سے بڑھ کر عمدہ اور خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا یہ شہیدوں کا گھر ہے۔ بخاری۔